اس کے لوٹے پی، بس ختم ہو گئی۔ چلو جی، نبی اور رسول کا فرق ہو، میں بہت ساری باتیں بتاتا۔ عام طور پر علم کلام میں یہ لکھا ہے کہ نبی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے دین پہنچائے، دین بتائے، لوگوں کو راہ راست کی ہدایت فرمائے۔ یہ ضروری نہیں کہ صاحب شریعت جو ہو سکتا ہے کسی اور نبی کی شریعت کا مبلغ بن کر آئے، پر رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب کتاب بھی ہو، جو صاحب شریعت بھی ہو۔ لیکن احادیث میں ایک اور فرق بھی ہے جو اصول کافی باب الفرق بین النبی والرسول میں ہے، کہ وہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو فرشتے کو خواب میں دیکھتا ہے، اس کی آواز کو سنتا ہے، بیداری میں نہیں دیکھتا۔ رسول وہ ہے، اس کا درجہ ذرا بلند ہے کہ وہ خواب کے علاوہ حالت بیداری میں فرشتے کو دیکھتا بھی ہے، اس کے پیغام کو سنتا بھی ہے، پھر کائنات تک پہنچاتا بھی ہے۔ بہرحال نبی سے رسول کا درجہ بلند ہے۔ پھر چونکہ عام تو ہیں نبی تھے، باقی 313 رسول تھے، 313 میں سے 5 اولے العزم تھے، حضرت اپنا جناب نوح اور جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی جلدی جناب بھائی سوال کرتا ہے کیا جی؟ صدقہ اور نیاز میں کیا فرق ہے؟ نہیں، صدقہ اور ہے، نیاز اور ہے۔ نیاز ہوتا ہے ہدیہ۔ آپ ایک پیغمبر اکرم کی خدمت میں ایک دفعہ تبع کھجوروں کا پیش کیا گیا، وہ تھی زکوٰۃ کی۔ جناب نے پوچھا یہ کس قسم کی کھجوریں ہیں؟ اس نے کہا جناب یہ صدقہ ہے، یعنی صدقے کا لفظ زکوٰۃ پہ بھی بولا جاتا ہے، فطرے پہ بھی، مستحبی صدقہ پہ بھی۔ تو اس نے جب کہا کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، فرمایا ھذا لاصحابی، یہ میرے پاس بیٹھنے والوں کا حصہ ہے۔ پھر ایک اور طبق لایا گیا، جناب نے اس سے رومال ہٹایا، فرمایا یہ کس قسم کی کھجوریں ہیں؟ اس نے کہا جناب آپ کی خدمت میں ہدیہ کی گئی ہیں، یہ ہدیہ ہے جس کو نیاز کہتے ہیں۔ فرمایا ھذا لی ولأہل بیتی، یہ میرا اور میرے اہل بیت کا حصہ ہے۔ کیا ثانیہ کا دو شہزادوں کی جنگ تھی یا شہزادوں کے درمیان ہونے والی جنگ میں ایک شہزادے کو نقصان شکست ہوئی؟ میرے محترم یہ اتنا بوگس سوال ہے کہ اس کا کرنا آپ مہربانی کر کے کمیٹی بنائیں 2-4 آدمیوں کی، ان سوالوں کی پہلے چھانٹی کر لیا کریں کہ سوال قابل ہے، اس قابل سے پوچھا جائے۔ 1400 سال سے وکلائے یزید یہی کہتے چلے آ رہے ہیں، اور ہم بھی 1400 سال سے یہی کہتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ 2 شہزادوں کے اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ کفر و اسلام کی جنگ تھی، یہ حق اور باطل کی جنگ تھی، یہ ایمان اور بے ایمانی کی جنگ تھی، یہ شیطنت اور رحمانیت کی جنگ تھی، یا یوں کہوں یہ حسینیت اور یزیدیت کی جنگ تھی۔ لہذا مرتبہ ساری باتوں کو چھوڑ دو۔ پھر اقبال نے ایک پتے کی بات کہی ہے، حالانکہ اقبال سنی المذہب ہے، کہتے ہیں مدعا یش سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے باچنی ساما سفر۔ اگر امام حسین کوئی دنیا کی جنگ لڑنے کے لیے آتے، اگر کوئی اقتدار و وقار کی جنگ لڑنا چاہتے تو پھر جوانوں کو ساتھ لاتے، 6 مہینے کے نادانوں کو نہ لاتے، مردوں کو ساتھ لاتے، مستورات کو ساتھ نہ لاتے، جوانوں کو لاتے، 80-90 سال کے بڈھوں کو ساتھ نہ لاتے۔ امام کا یہ ساز و سامان حرب و ضرب دلیل ہے کہ دنیا کی کوئی مادی جنگ لڑنے کے لیے کربلا والے نہیں آئے تھے۔ علامہ علی نقی نے عید انسانیت میں لکھا، اور میں نے بھی اپنی سعادت الدارین میں لکھا، اگر امام کوئی دنیا کی مادی جنگ لڑنے کے لیے آتے، امام کو فوجیں اکٹھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لوگ جتنی چاہتے فوجیں اکٹھی کر لیتے۔ اگر جناب جنگ کوئی لڑنا چاہتے دنیا کی جنگ تو جناب محمد ابن حنفیہ کو مدینے نہ چھوڑاتے، جناب ابو الفضل العباس کی جنگ پہ پابندی نہ لگاتے، ہم شکل پیغمبر علی اکبر کو تنہا میدان جنگ کی طرف روانہ نہ کرتے۔ اگر یہ اکٹھے ہو جاتے، جناب امام قلب لشکر میں ہوتے، محمد ابن حنفیہ دائیں طرف ہوتے، ابو الفضل العباس ان کی دائیں طرف ہوتے، اور جناب اکبر ان کے پیچھے ہوتے۔ اگر یہ سارے مل کے لڑتے، اللہ کی قسم کربلا کی جنگ کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ زندہ آباد لہذا یہ سوال بڑے پامال شدہ ہیں۔ 1400 اپنا ان کو بھی سوال کرتے شرم آتی ہے جو یہ پہلے کہا کرتے تھے
इसलिए ये हक व बातिल की जंग थी, इस्लाम और कुफ्र की जंग थी, ईमान और बेईमानी की जंग थी। इसलिए इसको कोई रंग और देना ये ऐसी बात है जो पामाल हो चुकी है, रद्द हो चुकी है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा हो गया बस करबला के बाद। जी आपके पहले तकरीर में फरमाया है कि अगर आसिफ से मुताबिक मासूमीन अलैहिस्सलाम का कोई फरमान नहीं हुआ जी, इसीलिए आसिफ से मुराद मादी हाल और मुस्तकिल है, यानी जमाना तफसीर साथी सफा 536 का हवाला आसमान में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मौजूद है कि आसिफ से मुराद कायम आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खुरूज का जमाना है। मेरे मोहतरम ये तफसीर बातनी है, मैंने ज़हरी तफसीर की बात की थी। आप कहेंगे इमाम जो बाकी मुसलमान है इमाम ज़माना को जब मानते ही नहीं, आप वो बात करें जिसको कोई तस्लीम तो करे। पैगम्बर अकरम की हदीस हमें कोई नहीं मिली और बाकी हमारे इमाम तारीन से कोई ऐसी मुस्तनद जिससे मुराद जो है पैगम्बर का जमाना है या इमाम जमाना का या नमाज असर या नमाज का वक्त हो। इसलिए मैंने कहा था तफसीर साफी सतह बुझाने के लिए मेरी मकतबे में है और मेरी किताब में उसके 20 हवाले भी मौजूद हैं। तो लिहाजा बात यह है कि ज़हरी तौर पर तफसीर जो है उसको आम पे रखा गया कि इससे मुराद मुतलक जमाना, जब मुतलक जमाना है माजी भी हाल भी इस्तेकबाल भी, तो इमाम जमाना जब आएंगे मुस्तकबिल है तो वो जमाना भी इसमें शामिल हो गया। फरमाइए इस माजी पैगंबर का जमाना, हाल मौजूदा दौर का और इस्तेकबाल जब इमाम ज़हूर फरमाएंगे सारे उसमें आ गए तो जामे बात होगी। जी अक्सर इस्लाम तवार के दौर से पहले मुसलमान इसकी मुसलसल तहदीद भी करते चले आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और के बाद दूसरे ममालिक का पढ़ाई करके प्रूफ क्लास रखे जाते थे कि इस्लाम कबूल करो जरूरत। हाँ मेरे मोहतरम बात खत्म करो। ये मैं भी मानता हूँ कि कुछ लोग बाद में ऐसा करते थे और मैं कहा कर मैंने तजलियात में लिखा है काश के वो ये फतूहात न करते, इस्लाम बदनाम न होता। बात सिर्फ ये है कि जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं या जिनको हम पैगंबर का जानशीन मानते हैं, हमारा इमाम, कभी नबी ने भी काफरों पर चढ़ाई की थी? किसी माँ के लाल में जुर्रत है तो ये बताए कि फलानी जंग पैगंबर ने मुसल्लत की थी काफरों पर। और अगर तारीख यही कहे कि जितनी जंगें पैगंबर के जमाने में लड़ी गई आगाज काफरों ने किया था, दिफा पैगंबर ने किया था। और अली वली से लेकर महदी दीन तक किसी इमाम ने किसी काफिर पे चढ़ाई की है और उनसे कहा हो कि या कलमा पढ़ो या मरने के लिए तैयार हो जाओ, तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। हम जिनको मानते हैं उनके हालात में ये मिलता नहीं और जिनके हालात में ये मिलता है माफ रखना हम उनको मानते नहीं। उनसे पूछो जो मानते हैं। बस इतना ही काफी है जी। या रसूल अल्लाह या